نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء ومن رزقناہ منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستطيعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ ابھی آپ نے سورہ نحل کی آیت 72 سے 76 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ آیت 72 ترجمہ: اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے جوڑوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں پاکیزہ روزی دی، کیا پھر بھی مشرک باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ یہ تھا ترجمہ سورہ نحل کی آیت 72 کا تفسیر۔ عورتیں مردوں کی ہم جنس ہیں۔ اللہ کے ایک عظیم احسان کا بیان ہے کہ اس نے لوگوں کی جنس سے ان کی ہم شکل بیویاں بنائیں۔ اگر کسی دوسری جنس کی بیویاں ہوتیں تو محبت و پیار اور الفت و رغبت کیسے پیدا ہوتی؟ لیکن اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے اولاد آدم میں مردوں اور عورتوں کو ہم جنس ہم شکل بنایا اور عورتوں کو مردوں کی بیویاں بنایا، پھر ان جوڑوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے۔ پوتے بھی بیٹے ہی ہیں، وہ بھی تمہاری خدمت اعانت اور ہر طرح کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ اللہ نے نفیس غذائیں اور بہترین مشروبات کھانے پینے کو دیے، پھر فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پاکیزہ اور نفیس مشروب پینے کو اور اچھی اچھی غذائیں کھانے کو دیں۔ پھر جو اپنے محسن و منعم کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتا ہے وہ بڑا ہی احسان فراموش اور ناقدرہ ہے کہ اس کا شریکوں، بتوں، دیوتاؤں اور مورتیوں پر تو ایمان ہے اور اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا رہا ہے، ان پر پردہ ڈال رہا ہے اور انہیں دوسروں کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن انسان کو اپنے احسانات یاد دلائے گا کہ کیا میں نے تجھے بیوی نہ دی تھی، کیا میں نے تجھے عزت نہ دی تھی، کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے تابعدار نہیں بنائے تھے، اور کیا میں نے تجھے رئیس و چودھری نہیں بنایا تھا؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ آیت 73 فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آیت 74 ترجمہ: مشرک اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے آسمان و زمین میں سے ذرا سی روزی پر بھی قادر نہیں اور نہ قادر ہو سکتے ہیں، اس لیے اللہ پر مثالیں چسپاں نہ کرو۔
یقین مانو کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 73-74 کا۔ تفسیر آیت 73: محسن و خالق کو چھوڑ کر غیر محسن و مخلوق کی عبادت نہ کرو۔ اللہ ہی محسن و منعم ہے، وہی پیدا کرنے والا اور روزی رساں ہے، اسی کے انسان پر بڑے بڑے احسانات ہیں، وہی اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر بھی یہ مشرک اس کے ساتھ بتوں کو اور اللہ کی دوسری مخلوق کو پوجتے ہیں، جو انہیں آسمان و زمین میں سے ذرا سی بھی روزی نہیں پہنچا سکتے۔ نہ مہ برسانا ان کے بس کا ہے، نہ اناج کا ایک دانہ یا ایک معمولی پھل پیدا کرنا ان کی طاقت میں ہے، اور نہ یہ اپنی ذاتوں کے نفع و نقصان پر قادر ہیں۔ آیت 74: اللہ عالم ہے اور وہ توحید کو مبارک اور شرک کو منحوس بتاتا ہے۔ لوگوں، اللہ کے شریک، اس کے ہمسر اور اس کے شبیہ نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، لیکن تم اپنی جہالت سے اس کے ساتھ غیروں کو شریک کر رہے ہو۔ توحید کی خوبی اور شرک کی نحوست اللہ کو معلوم ہے، مگر تم اپنی نادانی سے شرک و کفر پر اڑے ہوئے ہو اور اس کی نحوست کو نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستطيعون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ آیت 75۔ ترجمہ: اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت ہے اور کسی چیز پر بھی قادر نہیں، اور ایک وہ شخص ہے جسے ہم نے پاکیزہ روزی دی ہے، پھر وہ اس میں سے چھپے کھلے خرچ کرتا رہتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بڑائیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ اکثر لوگ علم سے کورے ہوئی ہوتے ہیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 75 کا۔ تفسیر: کافر اور مومن کی مثال۔ اللہ نے یہ مثال کافر اور مومن کی دی ہے کہ وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے اور کسی بات پر بھی قادر نہیں، کافر ہے، اور جسے پاکیزہ روزی دی گئی ہے، مسلمان ہے۔ کافر اللہ کا غلام ہونے کے باوجود شیطان کا غلام ہے، اس لیے شرک کی وجہ سے اس کا کوئی عمل اس کے کام نہ آئے گا، اور مسلمان کو ایمان کی دولت حاصل ہے، پھر وہ ایمان کی دن رات اور چھپے کھلے تعلیم بھی دیتا رہتا ہے۔ بھلا غلام و آزاد اور سخی و شوم کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا ناممکن ہے کہ کافر اور مومن برابر ہوں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آیت 76۔ ترجمہ: اور اللہ نے دو شخصوں کی مثال بیان کی، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے اور اپنے آقا پر بوجھ ہے۔ آقا جہاں بھی اسے بھیجتا ہے وہ بھلائی لے کر واپس نہیں لوٹتا۔ کیا یہ اور وہ جو انصاف سے حکم کر رہا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ کافر و مومن کی دوسری مثال۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ کافر اور مومن کی مثال ہے۔ ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ آیت ایک قریشی یعنی عثمان اور اس کے غلام کے بارے میں اتری۔ عثمان اس غلام پر خرچ کرتے تھے اور بیٹھے کو کھلاتے تھے، پھر بھی یہ اسلام کو اچھا نہیں جانتا تھا اور اسے قبول نہیں کرتا تھا، اور آپ کو خیرات سے اور نیک کاموں سے روکتا تھا۔ یہ تھا سورہ نحل کی آیت 72 سے 76 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔